سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان میں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضمن سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جو ہم میں نہیں رہی، ان کے لیے اظہار تعزیت پیش کروں۔ آپ وفاقی وزیر مذہبی امور، آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے رہا۔ 2018 کے الیکشنز میں آپ نے کم و بیش کوئی 21,000 یا 22,000 ووٹس حاصل کیے، اور بڑی تعداد کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ 2018 کی اسمبلی میں آئے۔ اس کے بعد پھر جب آپ کو یہ قلمدان ملا، بخوبی آپ نے نبھایا۔ آپ کی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اس کی برابر تقسیم کروں گا، چاہے وہ مسیحی برادران میں ہو یا دیگر اقلیتوں میں ہو۔ اس حوالے سے بھی آپ معروف رہے کہ آپ بہت سادہ مزاج، سادگی آپ کا شیوا رہی، اور ہمیشہ آپ نے کوشش یہ کی کہ کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جس سے لوگوں میں اتفاق اور اتحاد بڑھے۔ یہاں تک کہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس کے دفاع کے لیے برملا اظہار کیا، بارہا تقاریر کی، اور آپ نے عمل سے بھی اس کو ثابت کیا۔ ضمن میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت مفتی عبدالشکور صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آپ ہم میں نہیں رہے، ایک ٹریفک حادثے کی وجہ سے آپ دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اس کے بعد آج ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بھی اسی لیے خاص ہے کہ ہم نے علماء کرام کے کردار کے حوالے سے بات کرنی ہے، امت کے لیے کس طرح سے آپ رہنمائی فرماتے ہیں اس پہ بات کرتی ہیں۔ پروردگار عالم نے بجا فرمایا، اور اس نے اللہ رب العزت نے آدم کو فوقیت اس بات پہ دے دی جب اس نے کہا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم کو علم دیا، اور وہ چیزیں جو علم کے ساتھ پہنچی اس نے آدم کو رفت کی منزل تک پہنچا دیا۔ یہی نہیں، قرآن نے بارہا سوال پوچھا ہے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا سننے والا، دیکھنے والا اور وہ جو دیکھتا نہیں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اعمی والبصیر کا موازنہ وہ کرواتا رہا ہے، یعنی وہ علماء کو خاص حیثیت، اعزاز، افتخار، مقام، رفعت، بلندی دیتا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے کئی مرتبہ اس کا سوال کیا، پھر اس نے کہا کہ پوچھو نہ، جو اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے طلب کرو، تقاضا کرو، تشنگی کا اظہار کرو۔ ان کو اس نے عزت عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ کل ہم نے وراثت کے پہلو پہ بات کی تھی۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، ان کی عزت اور تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کے لیے، یعنی اس کے عقل مند ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اہل علم کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے، ان کی صحبت اختیار کیا کرے۔ یہ تو آپ کے سامنے میں نے اصحاب رسول کا مزاج پیش کیا، یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو عالم بن، یا طالب علم بن، یا پھر علم والوں کو سنا کر، یا پھر علم والوں سے محبت کا اظہار کیا کر، ان سے محبت رکھا کر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ وہ تین لوگ ایسے ہیں کہ منافق کے علاوہ ان کو کوئی ہلکا نہیں سمجھے گا۔ ایک جو انصاف پسند بادشاہ ہے، انصاف کرتا ہے۔ دوسرا وہ جسے بڑھاپا آ جائے اور وہ اسلام کی حالت میں ہو، ایمان کی حالت میں ہو۔ اور تیسرا وہ جو اہل علم ہے، اہل ذکر ہے، وہ جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہے اور وہ علم کے ذریعے اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ قرآن نے واضح طور سے کہہ دیا اعرض عن الجاہلین، جہلا سے دور رہیں اور پردہ کریں، کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور ایک طرف تو اس نے خطاب کرنے کو بھی ان کو صرف سلام کی حد تک محدود کر دیا۔ ضرمن علماء کا کرام، علماء کی عزت، علماء کی اہمیت اور علماء کے وقار کو سمجھنے کے لیے آج کے اس پروگرام کو تشکیل دیا گیا، اور پھر علماء کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کس طرح سے اپنے احسن عمل کو آپ معاشرے میں پیش کر سکتے ہیں، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علماء کرام میں سے سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت ہی پیارے لطیف انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، شائستگی آپ کا خاصہ ہے، سادگی پسند، سادگی مزاج آپ کا، اور عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں۔ احادیث کے معاملے میں ہم آپ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو، اور آپ جب جب تشریف لے کر آتے ہیں
یہاں پر محبتوں کا ساما اپنے ساتھ لیے آتے ہیں، خوشگوار ماحول میں خوشگوار گفتگو فرماتے ہیں، خوش عقیدہ انسان ہے، تبلیغ کا خاصہ ان کا رہتا ہے، اور پھر راہ ہدایت کا سفر ہو اور ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ پھر ہماری محرومی کہلائے گی۔ مولانا عمران بشیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ آمد رہیں جی، محبت ہے آپ کی۔ اور آج میں کہہ دوں گا، میں 2 دن سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ ان کو جب جب دیکھتا ہوں مجھے مرحوم جنید جمشید کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا گہرا تحفہ ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا مولانا عمران بشیر کی صورت میں۔ میں تو ان کو دعائیں دوں گا کہ انہوں نے آپ کو جو میڈیا انڈسٹری میں ہمارے ساتھ ملوایا ہے نا، یہ بڑا فیض کیا ہے۔ میں آج کے تیسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ان سے پہلے گفتگو رہی تو فلسطین کے حوالے سے اتنی زبردست گفتگو اور اتنی محقق گفتگو اور اتنی، میں کہتا ہوں کہ استحکام والی گفتگو رہی، کامل گفتگو رہی۔ آج بھی میں اسی چیز کا طلبگار ہوں۔ ڈاکٹر قاسم محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ آپ علماء کرام کی اجازت سے ہم جائیں گے بوجھو تو جانے کی جانب۔ 2 افراد وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام، اللہ کا خیریت سے؟ شکر ہے، خیریت۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہاں سے تشریف لائے، کیا نام ہے؟ یخت آباد سے۔ ارے واہ، آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بھانجے ہیں آپ کے؟ جی بھتیجا ہے، بھتیجے ہیں، اچھا کیا نام ہے ان کا؟ کیریار۔ شہریار اور حضرت آپ کے پاس 10 سوالات، 6 منٹ، وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ یہ شخصیت پوچھی گئی ہے، یہ جینٹس ہے یا لیڈیز؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، جینٹس ہیں یا لیڈیز کا؟ جینٹس۔ جینٹس ہیں۔ صحابہ کرام سے تعلق؟ صحابہ کرام سے تعلق ہے؟ مولانا عمران صاحب کو بتایا گیا، نام بتایا جی؟ صحابہ کرام سے تعلق ہے جی؟ ہاں، صحابہ کرام سے تعلق، بڑے صحابہ کرام۔ بڑے صحابہ کرام۔ عشرہ مبشرہ سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، عشرہ مبشرہ میں ہے آپ کا شمار؟ نہیں ہے جی، نہیں۔ مائک میں بولو بچہ۔ خلفائے راشدین میں سے؟ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار نہیں ہے۔ 4 سوال فاسٹ ٹریک سے پوچھے انہوں نے۔ ایوا بن احسان کا تحفہ، سوچ کے پوچھیں، آپ میرے سسرالی علاقے سے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جیت کے جائیں۔ واہ ورنہ داخلہ بند ہو جائے گا۔ آج تو اگر بھابھی بھی دیکھ رہی ہوں تو آج آپ کا تعاون ہونا چاہیے لیاقت آباد والوں کے لیے۔ جی، صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں تعلق نہیں ہے، عشر مبشرہ میں نہیں ہے، اور پوچھیں۔ کسی غزوے میں شرکت کی ہے انہوں نے؟ جی مولانا صاحب، کسی جی غزوے میں؟ جی، کسی نے ماشاءاللہ بدر میں نہیں کی، باقی کی۔ سوائے بدر کے تمام ہی چلے، غزوات حضرت نے میں بالکل آسان کر دیا، یہ پورا نظر آ رہا ہے حمایت اور محبت۔ ہاں، سبحان اللہ۔ جی مشاورت کر لیں آپس میں چاہیں تو۔ ویسے کتاب پڑھتے ہیں، اسلامی کتب کا ہے شغف آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ، وہ نیٹ آ گیا ہے تو بہت دور نہیں، بالکل بھول گئے بھائی۔ ہاں، آپ کو وہ صرف الماریوں کی شو پیس بن گئے۔ ٹوپی۔ صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرمایا۔ جانور پالنے کا شوق؟ جانور پالنے کا شوق، یہ ایک بڑا عمدہ سوال ہے مولانا صاحب۔ جانور یہ ایسا میرا معروف خیال شوق ہے نہیں، جدھر ان کا ذہن جا رہا ہے وہ نہیں۔ وہ نہیں ہے۔ جانور پالنے کے شوق کے علاوہ دوسرا شوق بتا دوں؟ علم کا شوق، احادیث کا شوق، روایات کا شوق، اطاعت کا شوق، فرمانبرداری کا شوق، قرآن، تفاسیر، علوم احادیث، ان پہ آپ کا شوق زیادہ واضح ہے۔ آپ فارس کے رہنے والے ہیں؟ آپ فارس کے رہنے والے؟ نہیں نہیں جی۔ نہیں جی، آپ فارس کے رہنے والے نہیں۔ چلے تھوڑا آسان کر دیں، مہاجرین میں سے۔ مہاجرین میں سے ہیں، ابن مہاجر، مہاجر۔ کیا آپ نے اور آسان کر دیا۔ مہاجر، ابن مہاجر۔ ہاں، اب یہ رہ گیا کہ آپ بولیں کہ ایم کے میں تو نہیں۔ پوچھے نا سوال، کم وقت ہے آپ کے پاس۔ یہ قاری صاحب کو ہینڈ دیں گے ان کو دور نزدیک کا؟ ویسے ان کا شمار نا چھوٹے صحابہ کرام، اللہ، سیکنڈ جنریشن۔ صغار صحابہ کرام۔ لیکن کبار صحابہ بھی ان سے پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جی، یہ کنفیوز کر رہے ہیں میرے سسرال والوں کو۔ جی۔ ہاں جی، آپ سوچیں گے تو کام نہیں چلے گا، بولیں گے، پوچھیں گے تو بات بنے گی۔ میرے خیال ہے کوئی حال نہیں ہے تو میں کام کرتا ہوں، کیونکہ سسرال کا معاملہ ہے۔
مشہور خلفائے راشد کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. اب تو پہنچنا چاہیے. خلیفہ راشد کی اولاد اگر ہیں. نہیں اب بھی نہیں پہنچے پھر لیاقت آباد ہی پہنچنا اب چاہیے. تو لیاقت آباد ہی پہنچنا چاہیے. کون سے نمبر لیاقت آباد کے؟ 6 نمبر. ارے صاحب جگہ یہی ہے. نہیں نہیں جی اب کوئی رعایت نہیں ہے. میں نے ہنٹ دیا ہے, اس پہ ذرا غور کریں نا. دیکھیں جب آپ نام لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں, ان کے آگے آپ لکھیں گے عنہما, ان کے والد کے لیے بھی آپ یہ لکھیں گے تو آپ کچھ پہنچیں. یہ نہیں سمجھ. نہیں سمجھیں گے. اچھا ایک اور کیا ہنٹ دیا جائے؟ مولوی صاحب آپ ڈاکٹر صاحب کو عنایت فرمائیں کہ بچے پہنچ جائیں. کوئی خلفاء راشدین کے نام معلوم ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کے پوچھنے کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں, خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. 4 نہیں 5 ہیں. 5 نام معلوم ہے, نام معلوم ہے. ان میں سے ایک نام ہے ان کے بیٹے ہیں. لالو کھیت سے کیماڑی. ام المومنین کے بھائی بھی ہیں. واہ, اور آسان کر دیا. ایسے 50-50 ہو گیا. آخری ہنٹس میں دے دے, آخری ہے ان کا. جیت جائیں گے. دے دے, میں کہتا ہوں. باپ اور بیٹا دونوں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں. اللہ واہ اکبر. واہ 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 واہ, کیا بات. سبحان اللہ. پھر بھی خیر. حضرت عثمان حضرت علی کے بعد نام کیا ہے؟ پہنچ ہی گئے جی. پورا نام کیا ہے؟ پہنچ گئے آپ, صحیح جواب ہے. ہاں ہاں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح جواب. آئیے اپنا انعام لیجئے. بن احسان کا یہ تحفہ آپ کا ہوا, ایوا کا یہ تحفہ آپ کا ہوا, اور کوکو مو مجھے بھی 2 کا تحفہ آپ کا ہوا. ماشاءاللہ. سسرالیوں کی پھر دیکھیں پرواہ کیے قاری صاحب نے, ایسا ہنٹ دیا کہ آپ بیڑا پار. شکریہ تو کہتے ہیں قاری صاحب کو. جزاک اللہ. یہ قاری صاحب ڈاکٹر صاحب ادھر ہیں, میں تو طالب علم ان کا. یہ استاد ہے ہمارے سیالکوٹ سے آئے. جزاک اللہ. تشریف لے جائیں. بڑے شکریہ. استاد ہیں کہتے ہیں. مولانا عمران بشیر سے میں چاہوں گا کہ آج حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اساتذہ کرام موجود ہیں, ان کی موجودگی میں میرا بات کرنا سوئے ادب میں آتا ہے, لیکن جب اچھا اصلاح ہو جائے گی, اصلاح ہو جائے گی, تربیت فرمائیں گے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں, اور بعض روایت میں تھوڑا اور بھی ذکر ہے, اور 74 ہجری میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اور ان کی اتنی خدمات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین میں ان کا اعلیٰ جو خادمین تھے جنہوں نے مستقل خدمت کی, ان میں ان کا نام بھی سر فہرست آتا ہے. اور بڑے بڑے صحابہ ان سے استفادہ کے لیے حاضر ہوتے تھے. اور بخاری کے اندر ان کو جو 2 القابات ملے ہیں وہ بڑے قابل صد تکریم ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجل صالح اور نعم الرجل, جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے, نعم العبد. اللہ تعالیٰ عبدیت کی انتہا کو اور خوبصورتی کو جب قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں تو نعم العبد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اسی انداز میں بیان کرتے ہوئے کہ نعم العبد رجل صالح. اور ان حضرات کا تذکرہ کرنا, نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا, یہ سنت الہی بھی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب کے ذکر کیجئے, تذکرہ کیجئے. تو یہ آپ بڑا اچھا سیگمنٹ لے کے آتے ہیں جس سے ہماری نسلوں کی نسبت جو ہے وہ ان اکابرین کے ساتھ جڑے, جن کے برکت سے, توسط سے, ان کے وسیلے سے, ذریعے سے ہم تک قرآن و حدیث پہنچا. جیسے استاد محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دور نہیں, ہم بہت ہی دور ہو چکے ہیں ان حضرات کی علمی شخصیات سے اور ان کے ساتھ وابستگی سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسبتیں عطا فرمائیں, اور تقوی, طہارت اور ذہانت اتنی تھی. دیکھیں چھوٹے بچوں کو جب ہم علماء اور علم قرآن و حدیث کے ساتھ جب جوڑیں گے تو وہ ذہن کھلتے ہیں کہ پھر انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا والی نسبتیں نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ایسے ان کا دیکھیں تو یہ بالکل چھوٹی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا درخت بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہو.
درخت جو مسلمان کی طرح ہو۔ ہاں ایسا درخت بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہو۔ تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے، تو ان کے دل میں آنا شروع ہو گیا کہ فلاں درخت ہے، لیکن جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ نہیں بول رہے تو جرت اور ہمت نہ ہوئی کہ بول سکوں۔ تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ میرے ذہن میں 100% آ گیا تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نعمتیں مل جاتی، یہ مجھے اتنا پسند نہیں تھا، اس کے بدلے میں اگر آج آپ وہاں یہ ذکر کر دیتے تو یہ مجھے بڑا پسند آتا۔ اچھا، اور ان سے تقریباً 2600 سے زائد احادیث مروی ہیں اتنی چھوٹی عمر میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر وہ کچھ نسبتیں حاصل کی کہ 2500 سے زائد احادیث اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنائے امت تک پہنچانے۔ بھائی سبحان اللہ۔ اور سخاوت کا اور عبادت کا یہ درجہ تھا ان کا کہ 1000 سے زائد غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، اللہ اکبر۔ 1000 سے زائد۔ اور تہجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ ایک خواب پیش کی جس کی تعبیر یہ تھی کہ تہجد شروع کریں تو ان کے لیے اور بہتر ہے، تو اس کے بعد پھر ساری زندگی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو یہ شخصیات میں بڑے ہاتھ جوڑ کے ادب سے گزارش کروں گا کہ ان ہستیوں کے تذکرے قرآن پاک میں صراحتاً فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں رشد و ہدایت اگر تمہیں چاہیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں ان جیسا ایمان، ان جیسی زندگی گزارنے کی تم کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں فرما رہے ہیں کہ انما مثلی و مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ میری اور میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کیا بات ہے۔ اور اس وقت اور اب بھی ستاروں سے راستے معلوم کرنا، جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، سارے یہ نظام شمسی، نظام قمری اسی کے محتاج ہیں۔ تو فرمایا ادھر سفینہ نوح کے ساتھ، اور صحابہ کی باری آئی تو فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگر ستاروں کی روشنی لینی ہے، راستہ لینا ہے، سفینہ نوح میں سوار ہو کے منزل تک پہنچنا ہے تو صحابہ کی غلامی، رحماء بینہم، جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، اللہ کی قسم اگر صحابہ کا جوڑ ہم اس کو عام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے جتنے اختلافات ہیں، رب کعبہ کی قسم سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور وہ پہلا نقطہ جو آپ نے ہمیں دی جب آپ نے کہا نعم العبد، تو مجھے خیال آیا پروردگار نے اس طرح سے تو کیٹیگریز بنائی ہیں، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے اپنے لیے تو اس نے کہہ دیا نعم المولا و نعم النصیر۔ اب یہاں پر عبدیت کی بات آئے گی تو پھر پیارا ہی ہونا چاہیے نا، اور جو سرکار کا غلام ہو وہ پیارا نہ ہو، پھر وہ صحابی رسول کا بیٹا ہو اور اس میں اطاعت فرمانبرداری ویسی نہ ہو تو پھر کیسے ممکن ہے۔ میں لوٹ کر آؤں گا، آج گفتگو علماء کرام کے کردار یعنی آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہوگی۔ آج آپ کا انتظار ہے، جلدی آئیے گا۔